السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم معزز اور سامعین اور دیکھنے والوں، میں آپ کے سامنے آج نبوت سے پہلے کا واقعہ بیان کروں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے نا، تو ایک مرتبہ بت خانے میں سو رہا تھا۔ وہاں ایک آدمی ایک بچھڑا لایا اور اسے بت کے نام پر قربان کر دیا۔ قربانی کے وقت کسی کے زور سے چیخنے کی آواز آئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے ایک بہت ہی خوش شکل آدمی کو یہ کہتے سنا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنے والا جب کوئی نظر نہیں آیا تو لوگ تو ڈر کر بھاگ گئے، مگر حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر وہی آواز آئی، میں نے سنا کوئی شخص صاف الفاظ میں کہتا ہے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دیکھیے میرے محترم بہنوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی اشارے دے رہے ہیں۔ ابھی نبوت آئی نہیں ہے، پہلے ہی اشارے ملنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح نبوت کا جب زمانہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرشتے نظر آنے لگے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگوں کے ساتھ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ 3 فرشتے آئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، ان میں سے وہ بزرگ ہیں وہ کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ جو سب سے بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں لے لو، اور وہ تینوں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل علم لوگوں کو آپ کا زمانے کا انتظار تھا۔ آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ نبوت کا زمانہ قریب آیا تو بے علم لوگ، جاہل لوگوں کو بھی شعور پیدا ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شہر سے باہر تشریف لے جاتے تو درخت اور پتھر سلام کرتے۔ آپ بہت حیرانگی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے تو کوئی نظر نہ آتا، لیکن جب نبوت کا اعلان ہو گیا اور اس کے بعد ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پتھر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اور پتھر نے پھر آپ کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، یہ نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تجارت کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ انہوں نے آپ کی دیانت کے شہرت جو ہے وہ سن رکھی تھی، تو انہیں اپنا مال دے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر بصرہ پہنچ گئے۔ تو اس وقت بحیرہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا نائب نستورہ عالم تھا۔ نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا، آپ کے اندر تو وہ تمام علامات موجود ہیں جو نبیوں کے سوا کسی دوسرے آدمی میں نہیں ہو سکتی، میں آپ کی شہادت دیتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ شام سے خوب نفع کما کر لوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو غلام میسرہ تھا وہ آپ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بڑے عجیب و غریب جو ہے واقعات دیکھے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی کی شدت ہوتی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مکان کے اوپر سے دیکھا، بالا خانے میں، مطلب وہ تھیں وہاں پر، تو وہاں پر سے بیٹھ کر وہ اپنے قافلے کو دیکھ رہی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے سر پر نورانی اور غیبی پرندہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر تو بڑا حیران ہوئی۔ اس مرتبہ جو حضرت خدیجہ کو اس تجارتی سفر سے جتنا منافع ہوا تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس کے علاوہ غلام میسرہ نے آ کر آپ کو جو ہے راستے کے سارے حالات اور واقعات بتائے کہ جو عجیب و غریب واقعات ان کے ساتھ